رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، جسمه مقدس مطہر منور فی البیت والحرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی، مقامہ قاب وقوسین مطلوبۃ والمطلوب مقصودۃ والمقصود موجودۃ، خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغربین رحمۃ للعالمین، یحب الفقراء والغرباء والمساکین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ المستمرۃ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، وارید ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ صلوات پڑھیں حضرت محمد و گزارش ہے کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے ظاہروں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے، تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے بس، تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و عزیزان محترم، بزرگان قدر و ملت، معزز اور مکرم اور محترم سامعین کرام، زائران امام حسین علیہ السلام اور عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ ماہ عزا کہ جس میں ہم مجلس سید الشہداء کو برپا کر رہے ہیں، یہ ماہ عزا کہ جس میں ہم اور آپ ہر روز ہر دن سید نساء عالمین کو ان کے لخت جگر کا پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اس ماہ عزا کی آج 7ویں شب کی تاریخ ہے، لہٰذا جو دن گزر گئے، مگر جو دن بچے ہیں ان میں ہمیں پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم مقصد امام حسین کو سمجھے
اور پوری زندگی اس مقصد پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے حضرت جب مدینے سے نکلے تو اپنے مقصد میں امام نے دو چیزوں کو معیار بنایا اور کہا کہ میرا مقصد امر بالمعروف یعنی نیکی کی طرف ہدایت کرنا ہے، ونہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا ہے۔ جو انسان بھی اس کائنات میں خود کو عزادار امام حسین کہتا ہے، اس کو چاہیے کہ کائنات کے ہر دور میں اور کائنات کے ہر حصے میں اس مشن کو آگے بڑھائے، اور جہاں کہیں بھی اس کی نظروں کے سامنے برائی ہوتی ہوئی نظر آئے تو مقصد امام حسین کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اس برائی سے لوگوں کو روکے۔ اگر کہیں پر واجبات چھوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو ان واجبات کو انجام دینے کا حکم دے۔ اور میرے عزیزو یہ بات ہر عزادار کو یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس کا بہت بڑا اثر ایک بستی ایک قریے پر پڑتا ہے، ایک شہر پر پڑتا ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا، اگر کوئی انسان کسی گاؤں کے اندر کوئی برا کام انجام دے رہا ہے، مثال کے طور پر نعوذ باللہ خاکم بدہن ہم نے دیکھا کہ ہمارے وطن کا ایک شخص جوا کھیل رہا ہے یا کسی کو گالی دے رہا ہے، اب وہاں سے ہم گزرے اور ہم نے اس سے جا کر نہی عن المنکر کیا اور ہم نے کہا بیٹا تمہیں نہیں معلوم جوا کھیلنا بہت بری بات ہے، اسلام نے اس سے منع کیا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک نفر جب وہاں سے گزرے تو وہ بچہ اس کی بات پر کان نہ دھرے، ممکن ہے اس نہی عن المنکر کرنے والے کو برا بھلا بھی کہے، مگر جب یہ شخص وہاں سے چلا جائے گا اس کا فریضہ تو ادا ہو گیا۔ اب جب اسی راستے سے دوسرا فرد آئے اور وہ بھی مقصد حسین کو اپنی نظر میں رکھتے ہوئے اس بچے سے کہے کیا تمہیں نہیں معلوم جوا کھیلنا بری بات ہے، جوا کھیلنا بری بات ہے، تو انصاف سے بتائیے کہ یہ بچہ اب پہلے کی طرح سے اس کا ریئیکشن ہوگا یا اس میں کچھ تبدیلی آئے گی یا اس میں کچھ بدلاؤ آئے گا؟ یہ دوسرا بھی چلا جائے، تیسرا فرد آئے وہ بھی یہی بات اس سے کہے، چوتھا فرد آئے وہ بھی یہی بات اس سے کہے، پانچواں فرد آئے وہ بھی اس سے یہی بات کہے، تو میرے عزیزو یقین رکھیے کہ وہ بچہ ضرور اپنے آپ کو بدلے گا، ضرور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے گا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اس کے اندر اثر نظر آئے گا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی کہہ کر چلا جائے اور اس کے اندر اثر نظر نہ آئے۔ جب وہ دیکھے گا کہ بستی کا ہر فرد مجھے ٹوک رہا ہے، گاؤں کا ہر شخص مجھے ٹوک رہا ہے، میری توہین ہو رہی ہے، میری آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس آبرو پامال کرنے کا سبب کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری ذات ہے، بلکہ میں خود ہوں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ برائیوں سے باز نہ آئے، وہ بچہ اچھائیوں کے قریب نہ آئے۔ لہٰذا میرے مولا نے کہا کہ میں مدینے سے نکل رہا ہوں، میں مدینے سے نکل رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، نہی عن المنکر کروں۔ میرے مولا آپ کا اور کیا مقصد ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو دین محمد میں رد و بدل ہو رہی ہے، تبدیلیاں لائی جا رہی ہے، اس رد و بدل کو ٹھیک کرنا میرا مقصد ہے۔ میں کہوں گا مولا دین میں کیا بدلاؤ آ رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ تو مولا کہیں گے کہ حلال محمدی کو حرام قرار دیا جا رہا ہے، حرام محمدی کو حلال قرار دیا جا رہا ہے۔ میرے مولا ایسا کیا ہو رہا ہے؟ عجب نہیں۔ میرے مولا کہیں کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ آج تخت کے اوپر یزید جیسا حاکم بیٹھا ہوا ہے جو کھلے عام شراب پیتا ہے اور شراب پی کر کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ وحی نازل ہوئی ہے؟ کون کہتا
ہے کہ فرشتے نازل ہوئے ہیں، یہ سب آل محمد کا رچایا ہوا ڈھونگ تھا، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، کوئی دین نہیں آیا۔ جو شراب محمد نے حرام قرار دی تھی میں اس کو حلال قرار دیتا ہوں، جو برائیاں محمد نے حرام قرار دی تھی میں ان کو حلال قرار دیتا ہوں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے برائیوں کا رواج ہے، اچھائیوں کو دبایا جا رہا ہے، حلال کو حرام بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے مولا نے کہا اس دین کے قانون کو میں اس کی جگہ پر لا کر رہوں گا۔ میرا نام بھی حسین ابن علی ہے، میں علی کا بیٹا ہوں، ابھی ابو طالب کا پوتا ہوں، لہٰذا میں اس قانون کو اس کی جگہ پر لا کر رہوں گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا حلال و محمدین حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمدین حرام الی یوم القیامہ، جس چیز کو میرے نبی نے اللہ کے حکم سے حلال کر دیا وہ اب قیامت تک حلال رہے گی۔ جس کو میرے نبی نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال رہے گی، جس کو میرے نبی نے حرام کر دیا اب وہ قیامت تک حرام رہے گی۔ کسی کی ذات میں، کسی حاکم میں، کسی اقتدار میں، کسی سلطنت میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ حلال محمدی کو حرام کر دے، حرام محمدی کو حلال کر دے۔ یزید کیا کہتا تھا؟ شراب پیتا تھا کہ محمد نے حلال قرار دی ہے، جوا کھیلتا تھا حلال قرار دیا ہے، بندروں سے کھیلتا تھا حلال قرار دیا ہے۔ میں کہوں گا مولا آپ نے شہادت دے دی، لیکن آپ کی شہادت کا اثر کیا ہوا؟ کیا آپ کی شہادت کے بعد شراب پینا رک گیا، جوا کھیلنا رک گیا، لوگ بندروں سے کھیلنا رک گئے؟ میرے عزیزوں، مولا کہیں گے ہاں ہاں ابھی بھی جوا کھیلا جا رہا ہے، ابھی بھی جوا کھیلا جا رہا ہے، لوگ آج بھی شرابوں کو پی رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے آقا اتنی بڑی قربانی، پہاڑ سے عظیم قربانی کربلا میں دے دی تاکہ محمد کا دین محفوظ رہے۔ میرے مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں شراب ابھی بھی رائج ہے، جوا ابھی بھی کھیلا جا رہا ہے، ابھی بھی لوگ سٹا کھیل رہے ہیں۔ مولا کہیں گے یاد رکھو دین بالکل محفوظ ہے، توجہ کیجئے گا، دین بالکل محفوظ ہے، اس لیے کہ کربلا سے پہلے جو بھی شراب پیتا تھا وہ کہتا تھا محمد نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ مگر کربلا کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اگر آج کے دن کوئی شراب پیے گا تو وہ کہے گا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، مگر پی رہے ہیں۔ کوئی جوا کھیلے گا تو اس کو حرام سمجھ کر کھیلے گا، حلال محمدی نہیں کہے گا۔ صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد۔ اگر آج کوئی بھی ایک کام کرے گا تو کوئی اس نیت سے اس کام کو انجام نہیں دے گا کہ پیغمبر نے اس کو حلال کیا ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، لہٰذا حسین محافظ قانون شریعت ہے۔ حسین وہ ہیں کہ جو وارث آدم بھی ہے، جو وارث نوح بھی ہے، جو وارث ابراہیم بھی ہے، جو وارث اسماعیل بھی ہے۔ اسی لیے تو ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یعنی وہ قانون کہ جو آدم لے کر آئے تھے اس قانون کے اوپر ایک برا وقت آ چکا تھا، جو قانون موسیٰ لے کر آئے تھے اس قانون کے اوپر ایک برا وقت آ چکا تھا، جو محنتیں عیسیٰ نے کی تھی وہ محنتیں خطرے میں آ چکی تھی، اور جو محنتیں ہمارے نبی نے کی تھی 23 سالہ زندگی تک ہمارے نبی جو پیغام پہنچاتے رہے تھے وہ تمام محنتیں مشکلات میں آ گئی تھی، مگر حسین نے ان تمام محنتوں کو بچا لیا، ان تمام مشقتوں کو بچا لیا۔ لہٰذا حق بنتا ہے کہ ہم سلام کرے، اے آدم کے وارث تمہارے اوپر سلام ہو، اے نوح کے وارث تمہارے اوپر سلام ہو، اے موسیٰ کے وارث تمہارے اوپر سلام ہو، اے محمد مصطفیٰ کے وارث تمہارے اوپر سلام ہو۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔
بس میرے عزیز و تمہیدی گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں آیا تھا کہ اللہ نے ہر نبی کو جب دنیا میں ہے تھے بشریت کے کائنات اپنے واقف ہے، وہ خالق فطرت ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بندے ہر دھرم ہے، ہر چیز کو اتنی اچھے سے قبول نہیں کرتے، بلکہ ہر شے کے اوپر دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے ہر نبی کو قانون دیا، یہاں تک کہ جب ہمارے نبی اس دنیا میں آئے تو اللہ نے ہمارے نبی کو 2 معجزے دیے۔ چونکہ عرب کے جاہل بدو 2 کام ہی کرنا جانتے تھے، یا انہیں اپنی شاعری پر بڑا فخر تھا۔ یہ تمام باتیں آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے تاکہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لہٰذا وہ 2 کام جانتے تھے، انہیں اپنی شاعری پر بڑا فخر تھا اور انہیں اپنی شجاعت پر بڑا فخر تھا۔ لہٰذا میرے عزیزو پیغمبر کو اللہ نے ایک قرآن ثابت دیا تاکہ ان شاعروں کا مقابلہ کیا جا سکے، ایک قرآن ناطق علی کی صورت میں دیا تاکہ بہادروں کا مقابلہ کیا جا سکے، تاکہ شجاع کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں معجزات کا استعمال بڑی حسن و خوبی کے ساتھ کیا۔ آپ تھوڑا سا میری طرف متوجہ رہیے میرے عزیزو، آپ غور کیجئے قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی فصاحت و بلاغتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ آپ کے سامنے بیان کروں کس قدر یہ لوگ مہارت رکھتے تھے اپنی زبان کے اندر۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ عرب باقی دوسری قوموں کو عجم کہتے ہیں۔ عجم یعنی گونگا، جس سے بولنا نہ آتا ہو، یعنی فخر اور مفاخرے کا یہ عالم ہے کہ فقط یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں اگر کسی کی صحیح زبان ہے تو بس ہم ہیں، ہمارا لہجہ سب سے اچھا، ہماری زبانیں سب سے اچھی، ہماری فصاحت سب سے اچھی، ہماری بلاغت سب سے اچھی۔ لیکن دوسرے جو ہے نہ ان کا لہجہ صحیح، نہ ان کی زبانوں میں فصاحت ہے، مگر اللہ کے نبی نے قرآن کو پیش کیا، سب کی زبانیں گم ہو گئی، قرآن کے سامنے کچھ کہہ نہ سکے۔ قرآن نے دعویٰ کیا کہ اگر تم اس کے جیسا کوئی سورہ لا سکتے ہو تو لے آؤ، اگر تم شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اس کے جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ پھر قرآن کہتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے جیسی کوئی ایک کتاب لے آؤ، بس اس کے جیسا ایک چھوٹا سا سورہ ہی لے کر آ جاؤ، اس کے جیسا ایک چھوٹا سا سورہ ہی لے کر آ جاؤ۔ لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے کوشش نہیں کی، سورہ بنانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بڑی کوششیں کی۔ ایک نے سورہ فیل کے اوپر سورہ لکھنا شروع کیا، کئی دن تک کمرے کے اندر بند رہا تاکہ سورہ فیل کا جواب لا سکے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے سورہ لکھا، مگر عجیب سا سورہ۔ لکھتے وقت اس نے کیا لکھا؟ شاید کچھ اس طرح کی آیات لکھی تھی، الفیل ملفیل قرطومہ طویل وذنبہ کثیر۔ جب لوگوں کے سامنے اس نے اس سورے کو پیش کیا کہ ہاتھی کیا ہاتھی ہے، جس کی بڑی لمبی سونڈ ہوتی ہے، جس کی پونچھ چھوٹی سی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے اس نے اس سورے کو پیش کیا تو اس کی بڑی اہانت ہوئی، بڑی توہین ہوئی۔ اسی طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے مقابل میں جواب لانے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جو بالکل فصاحت نہیں جانتے تھے، یہ بہت فصاحت جانتے تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، کیا واقعہ کہ ایک شخص مکے سے مدینے کی طرف سفر کر رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ صحرا میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، یہ خیمے کے قریب جاتا ہے، جانے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے ہی تجربے کار کتنے تھے عرب، ایسے ہی نہیں تھے، ان کا مقابلہ کرنا اتنا ہی آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی اس نے آنے والے کی سمت پر غور کیا تو فوراً کہا لگتا ہے کہ مکے سے تشریف لا رہے ہو۔ فقط اس کے اشارے، کنایات اور اس کی چال ڈھال سے پہچان گیا، لگتا ہے کہ مکے سے تشریف لا رہے ہو۔ اس نے کہا ہاں ہاں مکے سے آ رہا ہوں۔ فرماتا ہے کہ سنا ہے مکے کے اندر کسی نے دعوی نبوت کیا ہے،
کسی نے دعوی نبوت کیا ہے، یہ کہتا ہے ہاں اس کا نام محمد عربی ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ ضعیف جو خیمے کے اندر بیٹھا ہوا تھا یہ کہتا ہے کہ کیا اس کا دعویٰ فقط دعویٰ ہے؟ میں نے کیا کہا؟ اللہ ہماری فطرتوں سے واقف ہے، لہٰذا اللہ نے فقط دعویٰ نہیں بھیجا، دعوے کے ساتھ دلیل بھی بھیجی، دعوے کے ساتھ دلیل بھی بھیجی۔ وہ کہتا ہے کہ مکے میں جو اس نے دعوی نبوت کیا ہے فقط دعویٰ ہے یا اس کے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں وہ قرآن سناتا ہے، قرآن کی کچھ آیتیں سناتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میرے سامنے اس کی قرآن کی کوئی آیت سناؤ تاکہ میں پہچان سکوں کہ وہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے، کہ وہ کتاب آیا اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے۔ جس اللہ کے نبی ہونے کا یہ محمد دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ واقعاً اس اللہ کی طرف سے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ تو یہ آنے والا اعرابی کہتا ہے کہ کچھ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن جب میں مکے سے نکلا تھا تو میں نے اس کے لب و لہجے سے ایک آیت سنی تھی، اس آیت کا وہ آیت ابھی تک میرے ذہن میں موجود ہے۔ یہ کہتا ہے کہ وہ آیت مجھے سناؤ، میں اسی سے اندازہ لگا لوں گا یہ کلام خدا ہے یا کلام غیر خدا ہے۔ کس قدر مہارت رکھتے تھے، کہتا ہے فقط وہ کلام مجھے سنا ہو، میں اس کلام سے ہی پہچان جاؤں گا کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے یا کسی انسان کا کلام ہے۔ یہ کہتا ہے جب میں مکے سے نکلا تھا تو اس آیت کی تلاوت اللہ کا نبی کر رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السارقۃ والسارق السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، کہ چور اور چورنی دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے ہی اس نے قرآن کی یہ آیت سنی فوراً کہتا ہے یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ کلام نہ خدا کا کلام ہے، لہٰذا جو دلیل اس کے اوپر دے رہا ہے جب وہ دلیل ہی صحیح نہیں ہے تو یہ کیسے خدا کا نبی ہو سکتا ہے؟ دیکھ رہے ہیں کس قدر ماہر ہے، فقط قرآن کی ایک آیت سننے کے بعد کہتا ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اور خالق کا کلام تو وہ ہوتا ہے جس میں کسی طرح کا نقص نہ ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مشکل بہت بڑی ہے، تم صحیح سے یاد کرو کہ جب تم مکے سے نکلے تھے اس نے یہی آیت پڑھی تھی یا کچھ اور پڑھا تھا؟ جب تم مکے سے نکلے تھے اس نے یہی آیت پڑھی تھی یا کچھ اور پڑھا تھا؟ تو ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ میں دماغ لگاتا ہوں، اپنے ذہن پر زور دیتا ہوں، ذہن پر زور دینے کے بعد اب دوسری آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ پہلے اس نے آیت کیا پڑھی تھی؟ آپ نے توجہ کیا؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں تک آیت میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں تک آیت صحیح ہے۔ آخر میں اس نے کیا فقرہ کہا تھا؟ کیا کہا تھا آخر میں؟ واللہ غفور الرحیم، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو، اور اللہ مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جب اس نے دوبارہ آیت پڑھی تو کہتا ہے کہ اس نبی نے تلاوت اس طرح کی تھی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما واللہ غفور حکیم۔ رحیم نہیں کہا تھا بلکہ حکیم کہا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ ہاں وہ اللہ کا نبی ہے، یہ کلام خدا ہے۔ ایک لفظ کے فرق سے پوری نبوت کے انکار پر اتر گیا تھا، ایک لفظ بدلا پوری نبوت کا اقرار کرنے لگا۔ وہ سوال کرتا ہے کہ بھائی میں نے پہلے کہا واللہ غفور الرحیم تو تم نے کہا نہ وہ نبی اللہ کا نبی ہے نہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، مگر جیسے ہی میں نے غفور الرحیم سے غفور الحکیم کہا تم نے کہا کتاب بھی خدا کی ہے، نبی بھی اللہ
اللہ کا ہے تو یہ کہتا ہے ہاں ہاں اس جملے میں بڑا اثر ہے، اس لیے کہ جو خدا اس آیت کے اندر ہاتھ کاٹنے کی باتیں کر رہا ہے وہ آگے جا کر اپنی رحمت کا تذکرہ کس طرح سے کر سکتا ہے؟ رحمت کے ساتھ ہاتھوں کا کاٹنا منسجم نہیں ہے، ملاپ نہیں کھاتا ہے۔ لہٰذا تم نے جب بعد میں کہا واللہ غفور حکیم، اللہ حاکم ہے، تو ایک حاکم کا ہی تو یہ کام ہوتا ہے، چاہے انگلیوں کو کاٹ دے چاہے انگلیوں کو سلامت رکھے۔ صلوات پر حضرت محمد و آل محمد۔ اللہ جزاک اللہ۔ لہٰذا یہ کہتا ہے کہ جب تم نے واللہ غفور حکیم کہا تو یہ آیت کے ساتھ منسجم ہے، ہاتھ کاٹنے کے ساتھ حکمت الہی کا تذکرہ زیبا دیتا ہے کہ وہ اللہ حکمت والا ہے، لہٰذا اگر ہاتھ کاٹے تو بھی اس کی حکمت ہے، ہاتھ نہ کاٹے تو بھی اس کی حکمت ہے۔ بھائی اہل بیت بھی تو مظہر صفات الہی ہے، اللہ کا جو بھی جلوہ ہے انہی کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اللہ کریم ہے تو کرم ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اگر اللہ رحیم ہے تو رحم ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے تو مغفرت ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، وہ رحمان ہے تو رحمت کے چشمے ان کے در سے بہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جس قرآن کے اندر ہاتھ کاٹنے کا تذکرہ ہے نا، ہم نے اہل بیت کے در پر بھی دیکھا، ایک میرے مولا کا صحابی مولا کی خدمت میں آتا ہے، بڑا اچھا صحابی تھا، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی مجھے اپنے گناہ کا احساس ہو گیا، لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں اور گناہ بھی کرتا رہوں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے، میرے مولا مجھ سے چوری جیسا بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے، اے میرے آقا مجھے اس گناہ سے پاک کر دیجئے۔ ایسے ہوتے ہیں علی والے، گناہوں پر کس قدر ندامت، گناہوں پر اصرار نہیں، جرات نہیں کہ ہم نے اتنا سا ہی تو کام کیا ہے، اتنے میں کیا ہو جائے گا، کوئی دنیا پلٹ جائے گی۔ علی والا جب بھی کوئی گناہ انجام دیتا ہے تو نادم ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، لہٰذا مولا کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے مولا مجھے معاف کر دیجئے، اس گناہ عظیم سے مجھے توبہ دلا دیجئے۔ ہاں عزیزان گرامی، جیسے ہی آتا لوگ تعجب کرتے ہیں کیسا چاہنے والا ہے، عجیب چاہنے والا ہے، بھائی گناہ کر دیا تھا تو اللہ کے سامنے توبہ کر لیتا، مگر اب یہاں پر آ کر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی تو عدل الہی کا مظہر ہے، علی کے اندر سے عدالت الہی ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا علی تو عدل سے کام لیں گے، چاہے چاہنے والا ہو یا کوئی اور ہو۔ لہٰذا جیسے ہی یہ مولا کی خدمت میں آتا ہے، مولا کہتے ہیں قمبر تلوار لے کر آؤ، قمبر تلوار لے کر آؤ، مولا آپ کا چاہنے والا ہے، چھوڑ دیجئے۔ عجب نہیں میرے مولا کہیں عدالت الہی میں سورس کام نہیں آتی، میں عدل نافذ کروں گا، لہٰذا کہتے تلوار لے کر آؤ۔ اب جیسے ہی مولا نے تلوار منگائی، اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اب انگلی کٹنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ انسان کے دل میں شبہ آ جاتا ہے، فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر انسان کسی کو آج برے کام پر بھی ٹوک دیتا ہے نا تو آگے سے سامنے والا اس سے بچ کر چلنے لگتا ہے، اگرچہ کتنی بھی محبت کرتا ہو۔ لیکن یہ علی کا محب ایسا ویسا محب نہیں تھا، اس نے اپنی انگلیوں کو اٹھایا، کٹی ہوئی انگلیوں کو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر رکھ کر مدینے کی گلیوں میں نکل پڑا اور فضائل علی کو بیان کرنے لگا، فضائل علی کو بیان کرنے لگا اور کہتا ہوا جا رہا ہے تمہیں پتا ہے لوگوں میری انگلیوں کو کس نے کاٹا ہے، میری انگلیوں کو اس نے کاٹا ہے
جو نبیوں کا سردار ہے، میری انگلیوں کو اس نے کاٹا ہے کہ جو آخری نبی کا وصی ہے، میری انگلیوں کو اس نے کاٹا ہے جو زوج بطول ہے، میری انگلیوں کو اس نے کاٹا ہے جو امیر کائنات ہے، میری انگلیوں کو اس نے کاٹا ہے جو فخر معجزات ہے۔ قصیدہ علی پڑھتا ہوا جا رہا ہے، دنیا بھر میں علی کا قصیدہ، علی کا عاشق پڑھتا ہوا جا رہا ہے، لوگ تعجب کر رہے ہیں یہ کیسا چاہنے والا ہے، علی نے اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا مگر اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ یہ تو علی کے فضائل بیان کر رہا ہے، علی کے کمالات بیان کر رہا ہے، ہونا تو الٹا چاہیے تھا، اس کی برائی کرتا، فضاحت بیان کرتا، بلکہ یہ تو علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کا چاہنے والا مولا کے پاس آتا ہے، آپ نے جس شخص کی ابھی انگلیاں کاٹی تھی وہ شخص باہر آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ میرے مولا نے کہا اتنا اچھا محب ہے تو اس کو ذرا بلا کر لاؤ۔ ہاں عزیزائے گرامی، اس کو بلا کر تو لاؤ۔ اب جیسے ہی وہ آیا، میرے مولا نے اس کے ہاتھ کے مقابل میں اس کی انگلیوں کو رکھا، اپنے دست مبارک کو اس کے ہاتھ پر پھیرا، جیسی انگلیاں پہلے تھی ویسی ہی ہو گئی، جیسی پہلے تھی ویسے ہی ہو گئی۔ میں سوال کروں گا یا علی، اگر آپ کو انگلیاں جوڑنی ہی تھی تو کاٹی کیوں؟ اور اگر کاٹنی ہی تھی تو جوڑی کیوں؟ میرے عزیزوں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا علی، اگر جوڑنی ہی تھی تو کاٹی کیوں؟ اگر کاٹنی ہی تھی تو جوڑی کیوں؟ عجب نہیں امیر کائنات جواب دے، کاٹی اس لیے تھی تاکہ چوری کی سزا مل جائے، جوڑی اس لیے تاکہ محبت کی جزا مل جائے۔ صلوات پر عظمت محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں، یہ قرآن کہ جو معجزہ پیغمبر ہے، اگر ہم اس قرآن میں غور کریں تو قرآن نے ہمیں صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ کون لوگ فضیلت کے لائق ہیں، کن کو ہمیں فضیلت دینا چاہیے اور کن کو فضیلت نہیں دینا چاہیے، کون برتری کے قابل ہے اور کون برتری کے قابل نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی قرآن کے وہ معیار بیان کرتا ہوں، لہٰذا جب ہم قرآن میں غور کریں گے تو قرآن نے برتری اور فضیلت کے 4 معیار ذکر کیے ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں، انحصاریت نہیں ہے، لیکن قرآن میں کسی کو اگر کسی پر فضیلت دینی ہے، کسی کو کسی پر فوقیت دینی ہے تو اس کے 4 معیار بیان کیے ہیں۔ پہلا معیار قرآن نے جو بیان کیا وہ علم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے بندوں سے، مگر میرے عزیزوں یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اس کا جواب جب بھی آئے گا وہ نہیں میں آئے گا، انکار میں آئے گا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا رات اور دن برابر ہو سکتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں۔ اسی سوال کرنے کے انداز کو استفہام انکاری کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے کیا سوال کیا؟ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں نہیں ہو سکتے۔ عالم کو غیر عالم کے اوپر فضیلت حاصل ہے، عالم غیر عالم کے اوپر برتری رکھتا ہے۔ دوسرا معیار جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ جہاد، یعنی جو مجاہد ہوگا وہ غیر مجاہد کے اوپر برتری رکھے گا، فضیلت رکھے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین درجہ، ہم نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں کے اوپر فضیلت دی ہے۔ جو جہاد پر جاتے ہیں اور جو جہاد پر نہیں جاتے
ان کو ہم نے فضیلت دی ہے، لہذا دوسرا معیار برتری کا، بلندی کا، فضائل کا مجاہدت ہے، مجاہد ہونا ہے۔ اگر کوئی مجاہد ہے تو وہ غیر مجاہد کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ تیسرا معیار قرآن بیان کرتا ہے، اِنَّا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں برتر وہ ہے، فضیلت مند وہ ہے کہ جو اپنے تقوی میں برتر ہو، جس کے پاس تقوی زیادہ ہو وہ برتر ہے۔ یعنی قرآن نے ہمیں بتایا کہ اگر تم کسی کو بھی کسی منصب پہ پہنچانا چاہتے ہو تو اس کے اندر ان چاروں معیار میں سے کوئی ایک معیار پایا جائے تو اس کو بلند پہنچانا، اسے کرسی پر بٹھانا، اسے خلافت کا حقدار بنانا۔ اگر ان معیار میں سے کوئی معیار پایا جائے تو اسے فضیلت کا حقدار بنانا۔ پہلا معیار علم، دوسرا معیار ایمان، تیسرا معیار مجاہد ہونا، چوتھا معیار تقوی۔ لہذا اگر کائنات میں کسی کے یہ معیار دیکھنا تو اس کو فضیلت دینا، وہ بات فضیلت کے عالم غیر عالم پر فضیلت رکھتا ہے، مجاہد غیر مجاہد پر فضیلت رکھتا ہے، مومن غیر مومن پر فضیلت رکھتا ہے، متقی غیر متقی پر فضیلت رکھتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کو میرا سلام ہو، لیکن میرے عزیزوں سلام کیجئے ذات علی ابن ابی طالب کو، اٹھ کر سلام کرنا چاہیے علی کی ذات کو، جس کے اندر چاروں کمال ہمہ وقت پائے جاتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں علی کے اندر چاروں کمال پائے جاتے ہیں۔ اگر علی کو علم کی منزل دیکھنا ہے تو باب مدینۃ العلم علی ہے، علی کو علم کی منزلت میں دیکھنا ہے تو باب مدینۃ العلم علی ہے۔ اگر علی کو تقوی کی منزلت میں دیکھنا ہے تو امام المتقین علی ہے، امام المتقین علی ہے۔ اگر علی کو ایمان کی منزلت میں دیکھنا ہے تو ایمان کی منزلت میں دیکھنا ہے تو امیر المومنین علی ہے۔ اور اگر علی کو جہاد کی منزل میں دیکھنا ہے نا تو رسول کی بس یہ حدیث کافی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی اتنا بڑا مجاہد ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ علی 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 سلامت رہے، مل کے بولے علی 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 یا علی اللہم صلی علی۔ بھائی علی علی کہنے میں کیسی شرم تو انہیں آنی چاہیے جن کے بزرگوں نے جنہیں ہر محاذ پر ذلیل کیا ہو، جن کے بزرگوں نے جنہیں ہر محاذ پر رسوا کیا ہو۔ ہمارے لیے تو فخر کا مقام ہے، ہمارے مولا نے ہمیں کسی مقام پر رسوا نہیں کیا، کسی مقام پر ذلیل نہیں کیا۔ علی اگر علم کی منزلت میں آیا تو کہتا ہوا نظر آیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ جہاد کے میدان میں نظر آیا تو دشمن کے قدم پیچھے ہٹے، علی کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ سخاوت کی منزل میں آیا تو فرشتوں کو روٹیاں دے دی، سخاوت کی منزل میں آیا تو فرشتوں کو روٹیاں دے دی۔ میرے عزیزوں شرمانا انہیں چاہیے کہ جن کے بزرگوں نے انہیں شرمسار کیا ہو۔ ہمارے اہل بیت نے تو ہمیں کسی مقام پر شرمندگی کا سامنا ہی کرنے نہیں دیا، ہر مقام پر ہمارے سروں کو بلند رکھا۔ میرے عزیزوں آپ غور کیجئے، منبر سلونی پر جب میرے مولا نے یہ دعوی سلونی کیا تو ایک سے ایک
سر پھرا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا علی یہ بتائیے کہ قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے۔ ایسے ایسے سوال کہ اگر کائنات میں کسی سے بھی یہ سوال کیے جاتے تو خدا کی قسم ان کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ علی کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے یا علی یہ بتائیے واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے، قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے۔ تیسرا سوال کیا کرتا ہے، یا علی یہ بتائیے عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے، عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے۔ یا علی یہ بتائیے مشکل کیا ہے، مشکل تر کیا ہے، مشکل کیا ہے، مشکل تر کیا ہے۔ اما سوال کس سے کر رہا ہے، جو مشکل کشا ہے، اس سے کہہ رہا ہے یا علی بتائیے ہمیں کہ واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے۔ آج جائیے دنیا میں، ابھی تو علی نے جواب دے دیا نا، مگر جس نے سیرت علی کو نہیں پڑھانا ان سے جا کر معلوم کیجئے، یہی سوال آپ کسی سے بھی جا کر معلوم کیجئے، اگر علی کے علاوہ کوئی اور جواب دے دے تو اسے یہاں لے آنا، اسے انعام سے نوازا جائے گا۔ علی بتا رہے ہیں کہ تم نے سوال کیا ہے، جواب کون دے گا، وہی دے سکتا ہے جو باب مدینۃ العلم ہے۔ رسول نے کیا کہا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأت من بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے بھی علم کے شہر میں آنا ہے تو دروازے سے آئے، دروازے سے آئے۔ اس لیے کہ میرے عزیزوں شریفوں کی علامت ہی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو دروازے سے جاتے ہیں، مگر دیواروں سے جانا شریفوں کا کام نہیں، چوروں کا کام ہوا کرتا ہے، چوروں کا کام ہوا کرتا ہے۔ ایک صلوات پر عظمت محمد و آل محمد۔ لہذا میرے مولا مسجد کوفہ میں منبر سلونی پر بیٹھ کر دعوی سلونی کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں سلونی سلونی، جو چاہو پوچھ لو، سوال کرو، جسے سوال کرنا ہے سوال کرو۔ علی آج جواب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لہذا ایک کھڑا ہوتا ہے، ہونے کے بعد کیا کہتا ہے، یا علی واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے، یا علی قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے، یا علی عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے۔ سماعت کر رہے ہیں کیسے سوال ہیں، اگر آج کسی مولانا سے بھی پوچھ دیا جائے نا تو خدا کی قسم بگلے جھاڑتا پھرے گا۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، ذات علی ابن ابی طالب کے علاوہ اور اس اہل بیت کے گھرانے کے علاوہ کسی کے اندر یہ سکت نہیں تھی کہ ان سوالات کے جواب دے سکے، لیکن تاریخ نے لکھا جیسے ہی اس نے سوال کیا علی نے سوچنے کا بھی وقت نہیں مانگا، یہ بھی نہیں کہا کہ کچھ دیر سوچ کے بتاتا ہوں، اما ہم نے تو لوگوں کو ایسا دیکھا جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو کہتے ہوئے نظر آئے ہمارے اوپر کبھی کبھی شیطان طاری ہو جاتا ہے، اگر ادھر ادھر ہو جاؤں تو راستے پہ لگا دینا، اگر ادھر ادھر ہو جاؤں تو راستے پہ لگا دینا۔ اور اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کہتے تھے گھر میں جا کر مجھ سے اچھا تو ہمارے گھر کی عورتیں بیان کر دیتی ہے۔ لیکن ذات علی کا کمال دیکھیے، جیسے اس نے کہا یا علی واجب کیا ہے، واجب تر کیا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں ترک گناہ واجب ہے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنا واجب تر ہے۔ سبحان اللہ، ترک گناہ واجب ہے، گناہ کو چھوڑنا واجب ہے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو گناہ سے توبہ کرنا واجب تر ہے، ضروری ہے کہ انسان گناہ سے جلد از جلد توبہ کرے۔ دوسرا سوال کیا تھا، یا علی عجیب کیا ہے،
عجیب تر کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں یاد رکھو یہ دنیا بڑی عجیب ہے، یہ دنیا بڑی عجیب چیز ہے، روز مرہ دیکھتے ہیں کتنی عجیب چیز ہے، لیکن اس سے دل لگا لینا یہ عجیب تر ہے۔ دنیا عجیب ہے، دنیا سے دل لگا لینا عجیب تر ہے۔ سوال کرتا یا علی قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں کتنے آسان جواب لگ رہے ہیں نا، ابھی جو آگے کے دو بچے ہیں آپ ہی بتا دیجئے، اگر اتنے آسان تھے، اتنے آسان تھے تو ہم لوگ میں سے کوئی بھی بتا سکتا، مگر میرے عزیزوں یہ کسی کے لیے آسان نہیں تھے۔ یہ تو علی کا شکر ہے کہ مشکل کشا نے مشکل کو آسان کر دیا۔ لہٰذا علی سے پوچھتا یا علی یہ بتائیے قریب کیا ہے، قریب تر کیا ہے؟ مولا فرماتے اللہ نے قرآن میں کہا ان الساعۃ قریب، قیامت قریب ہے مگر موت قریب تر ہے۔ تیسرا سوال جب ختم ہوا تو چوتھا کہتا ہے یا علی یہ بتا دیجئے کہ عجیب کیا ہے، عجیب تر کیا ہے، مشکل کیا ہے، مشکل تر کیا ہے؟ میرے مولا نے کہا قبر کی گہرائی کا لمحہ بڑا مشکل لمحہ ہے، اور اس قبر کے اندر خالی ہاتھ چلے جانا یہ مشکل تر ہے، خالی ہاتھ چلے جانا یہ مشکل تر ہے۔ یہ علی کا جگر ہی تھا۔ آخری بات ختم دعا، یہ علی کا جگر ہی تھا کہ منبر سلونی پر بیٹھ کر میرے مولا نے دعوی سلونی کیا۔ خدا کی قسم اولین سے آخرین تک کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، علی کے علاوہ جس نے بھی دعوی سلونی کیا خدا نے اس کو اسی جگہ پر ذلیل و رسوا کیا ہے۔ علی کے علاوہ اگر کسی کو بھی علم کا بخار چڑھا اور اپنے آپ کو علی کے مقابل لانے کی کوشش کی تو پروردگار عالم نے اس کو وہیں پر ذلیل کیا۔ ایک صاحب کا واقعہ ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کا وہ جا کر منبر پر کہتے ہیں کہ علی نے دعوی سلونی کیا تھا، تو کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی دعوی سلونی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی جا کر منبر پر کہا نا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، ایک مرتبہ ایک ضعیفہ مجمع کے درمیان سے کھڑی ہو گئی۔ خدا کس طرح سے ذلیل کرتا ہے، کے مقابل میں سینہ تان کر کھڑے ہو گے نا تو پروردگار عالم وہیں پر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ لہٰذا وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہونے کے بعد کہتے ہیں علی نے دعویٰ کر لیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم بھی دنیا کی ہر چیز بتا سکتے ہیں۔ ایک ضعیفہ کھڑی ہوئی، علی کی چاہنے والی کھڑی ہوئی، کھڑے ہو کر کہتی ہے یہ بتا، بڑا بسیط سا سوال، بڑا ہلکا سا سوال سے کہا، کہتی ہے یہ بتا کہ جناب ختیجہ کی والدہ کا نام کیا تھا، جناب ختیجہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ایک مرتبہ اپنا سر جھکا نیچے آ کر بیٹھ جاتا ہے، ہو گئی نا ذلت، بہت علم کا بخار چڑھا ہوا تھا، لہٰذا اللہ نے وقت پر ہی علم کا بخار اتار دیا۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین منبر کے اوپر جاتے ہیں اور جانے کے اوپر طبری نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ وہ جا کر کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، ہم بھی زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں، مگر خدا نے ایسا ذلیل کیا۔ ایک علی کی چاہنے والی اسی مجمع کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی اس نے وہ دعویٰ سنا جو اس کے مولا نے کیا تھا، کھڑی ہوتی ہے، ہونے کے بعد کہتی ہے اے سبت ابن جوزی، یہ تو کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ دعویٰ تو فقط لسان علی کو زیب دیتا ہے، یہ دعویٰ فقط علی کی زبان کو زیب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تجھ سے تیرے ذہن میں جو بھی سوال ہے وہ سوال پوچھ، میرے دعوے پہ کیوں دھیان دے رہی ہے؟ ایک مرتبہ علی کی چاہنے والی تھی، خاموش نہ رہی اور پوچھتی ہے یہ بتا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ کہتا ہے کیسی باتیں کر رہی ہو، حافظ ہوں، پورا قرآن یاد ہے۔ اما بھیا حافظ ہونا بڑی آسان بات ہے، محافظ ہونا سخت ہے۔ حافظ ہونا بڑا آسان ہے،
محافظ ہونا بڑا سخت ہے، اما حافظ مصلی پر بیٹھ کر ہل ہل کر خوب قرآن تو پڑھ سکتا ہے، مگر محافظ وہ ہوتا ہے جو نوکے نیزہ پر بھی جا کر قرآن کی تلاوت کر کے دکھاتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں حافظ ہوں، مجھے ایسا ویسا عالم مت سمجھنا۔ ایک مرتبہ یہ کہتی ہے اچھا جب تو نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کے اندر جناب سلیمان کا واقعہ بھی پڑھا ہوگا۔ وہ کہتا ہاں بہت اچھے سے پڑھا ہے، پورا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جب جناب سلیمان کو اللہ نے حکومت دی تو ایک مرتبہ اپنی حکومت کی سیر کرنے کے لیے گزرے۔ یہ ضعیفہ کہتی ہے خاموش ہو جا، میرا سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے، خاموش ہو جا، میرا سوال یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اب ضعیفہ کہتی ہے یاد رکھ کہ جب جناب سلیمان گزرنے لگے، اپنی حکومت کی سیر کرنے لگے، تو قرآن میں ذکر ہے کہ وہ ایک چیونٹیوں کی وادی سے گزرے۔ جب جناب سلیمان ایک چیونٹیوں کی وادی سے گزرے تو وہاں پر کیڑیوں نے آپس میں کہا، چیونٹیوں نے آپس میں کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دے۔ ہاں وہ کہتا ہاں یہ سب میں نے پڑھ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی چاہنے والی تھی، علی کے چاہنے والے معمولی چاہنے والے نہیں ہوتے، لہٰذا علی کی والی تھی، کہتی ہے جب تو نے یہ واقعہ پڑھا ہے تو تو نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ سلیمان نے اس چیٹی کی آواز سن لی اور کہا کہ اس چیٹی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ جو کہہ رہی ہے کہ اپنے اپنے دلوں میں چلے جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، اس چیٹی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب جیسے ہی یہ چیٹی سلیمان کے پاس آتی ہے تو اللہ کے نبی نے اس چیٹی کو اپنے ہاتھ پر لیا۔ اب اس کا سوال سنیے گا، یہ کہتے ہیں تو دعوی سلونی کرتا ہے نا، تو میرا سوال یہ ہے وہ چیٹی جو سلیمان کے ہاتھ پر آئی تھی یہ بتا وہ مذکر تھی یا مؤنث؟ یہ مذکر تھی یا مؤنث؟ اب اس کا ذہن گھوم گیا، بخار اتر گیا، بغلے جھانکنے لگا، بات کو گھمانا شروع کیا اور کہتا یہ بتا کہ جب تو اس مسجد میں مجھ سے سوال کرنے آئی ہے تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر شوہر کی اجازت کے آئی ہے؟ شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا بغیر شوہر کی اجازت کے آئی ہے؟ جیسے ہی توہین پر اترا، علی کی چاہنے والی تھی، خاموش نہ بیٹھی، ایک مرتبہ یہ کہتا ہے اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے تجھ پر بھی لعنت، تیرے شوہر پہ بھی لعنت، اگر بغیر شوہر کی اجازت کے آئی ہے تو تجھ پر لعنت۔ علی کی چاہنے والی کہتی ہے مجھ پر لعنت بھیجنے سے پہلے اس کا تو خیال کر جو علی کے مقابل میں اپنے گھر سے نکل کر میدان میں آئی تھی۔ صلوات پڑھے حضرت محمد و آل محمد۔ بس میرے عزیزو دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا میرے عزیزو علی کے چاہنے والے اسی طرح کے ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس ہر سوال کا جواب رکھتے ہیں، اس لیے کہ امیر کائنات نے ہمارے لیے کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جو علی نے ہمیں تشنا رکھا ہو۔ دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، چاہے علم کا میدان، چاہے شجاعت کا میدان ہو، دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، آل محمد نے ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میرے عزیزو آج محرم کی 7ویں شب لگ چکی ہے۔ میرے عزیزو عزادارو آج کی یہ شب منسوب ہے اس شہزادے سے کہ جو شہزادہ رسول کے بڑے مشابہ تھا، جو رسول سے بڑی شباہت رکھتا تھا۔ ہاں عزادارو بس مختصر سے مصائب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، گریہ کر لینا، جتنے آنسو بہا سکتے ہو بہانا، اس لیے کہ یہ ہمارے آنسو بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے گوہر نایاب بڑے قیمتی ہے۔ کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں ان آنسوؤں کی قیمت، اس کی عظمت بتاؤں گا، قیامت کے دن اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ میں آپ کی خدمت میں روایات پیش کروں گا۔ میرے عزیزو عزادارو جب حسین
مدینے سے نکلے نا تو اس وقت بڑا قیامت کا منظر تھا، بڑا عذابناک منظر تھا۔ صغرا کبھی حسین کے پاس جاتی تھی، کبھی اکبر کے پاس جاتی تھی، کبھی عباس کے پاس جاتی تھی، اور جانے کے بعد کہتی تھی بھیا کیا صغرا کو نہ لے کر چلو گے؟ بھیا صغرا بیمار ہے، بھیا صغرا تمہارے بغیر مدینے میں نہیں رہ سکتی۔ آزادارو، ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے تم اگر سر پہ کبھی صحرا سجانا اکبر، تم اگر سر پہ کبھی صحرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر۔ اے میرے مولا، اکبر کو کیسے برداشت ہوا ہوگا؟ خواہر اپنے بھائی سے کہتی ہے تم اگر سر پہ کبھی صحرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر۔ تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر۔ اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک مرتبہ جناب صغرا کہتی ہے تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر۔ اور میرے بھیا اے علی اکبر، اگر تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں، اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر۔ آزادارو، جب آخری وقت اکبر کا آیا، حسین سے اجازت لی، رخصت آخر طلب کی، ایک مرتبہ میدان کی طرف حسین کا لال بڑھ رہا ہے۔ حسین نے آسمان کی طرف اپنے چہرے کو بلند کیا اور فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز علیہم غلام اشبہ الناس برسولک خلقا و خلقا و منطقا۔ اے میرے اللہ گواہ رہنا، آج اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کے مشابہ تھا، جو لسان میں تیرے رسول سے مشابہت رکھتا تھا۔ اور وہ وقت آتا ہے کہ اکبر میدان کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، کوئی آ رہا ہے۔ اکبر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، جوان بیٹے کے پیچھے ضعیف باپ آ رہا ہے۔ جناب علی اکبر اپنے بابا کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، اب آنے کا سبب کیا ہے؟ تو حسین اپنی آنکھوں میں اشک بھر کر ایک جملہ کہتے ہیں اکبر تجھے اولاد کا احساس نہیں ہے میرے بیٹا، اے میرے لال کاش تو صاحب اولاد ہوتا۔ اجرکم علی الزہرا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آزادارو، الغرض حسین نے اکبر کو رخصت کیا، اکبر میدان قتال میں جاتے ہیں، گھماسان جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک یکایک کیا دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کے مقابل میں ایک نامور پہلوان آتا ہے، حسین کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے۔ خیمے میں کھڑی فضا نے حسین کے چہرے کو دیکھا، فضا کا چہرہ زرد ہو گیا۔ مسلح پر بیٹھی ہوئی ماں نے فضا کا چہرہ دیکھا، سوال کرتی ہے فضا میرے اکبر کی خیریت تو ہے، میرے اکبر کی خیریت تو ہے، ذرا حسین سے پوچھو اکبر کو کیا ہوا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے فضا اکبر کی ماں سے کہہ دو کہ اکبر کے مقابل میں ایک نامور پہلوان آیا ہے، میرا کڑیل جوان علی اکبر 3 روز کا بھوکا پیاسا ہے، وہ اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ جاؤ جا کر ماں سے کہو، ماں کی دعا بچوں کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہے۔ عزادارو، ماں نے دعا کی اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ عزادارو، اکبر آتے ہیں،
بابا کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، بابا ایک قطرہ آب مل جاتا تو میں ان لعینوں کو بتاتا کہ حسین کا فرزند کس طرح سے جنگ کرتا ہے۔ آزادارو اکبر کے منہ میں حسین نے اپنی انگوٹھی دی، اے میرے لال شاید کچھ آرام محسوس ہو۔ ایک مرتبہ اکبر جیسے ہی جاتے ہیں، جانے کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، اجرکم الزہرا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ہر ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا۔ اجرکم الزہرا، اکبر میدان قتال میں آتے ہیں، جنگ لڑتے جاتے ہیں، لڑتے لڑتے ایک ظالم آتا ہے، اکبر کے سینے میں ایک نیزہ مارا، حسین کا کڑیل جواد نیزے کے بعد زین پر سنبھل نہ سکا، آواز دی السلام علیکہ یا بتا۔ آزادارو آپ نے غور کیا جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا شہید تو حسین کو مدد کے لیے پکارتا تھا، آقا ادرکنی، مولا ادرکنی، مگر جب اکبر گرے تو اکبر نے اپنے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، فقط سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا بتا۔ شاید اکبر سوچ رہے ہو میرا بابا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، اب کڑیل جوان کی لاش میرا بابا کیسے اٹھا پائے گا۔ حسین لاشیں اکبر پر پہنچے، بیٹے کے سینے میں علی کو دیکھا، سینے میں ہاتھ ڈالا، نجف کا رخ کیا بابا علی، 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑنا بڑا آسان تھا، جوان کے لاشے سے برچھی کی یعنی نکالنا بڑا مشکل ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ ماتم حسین۔